اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جہاں پہ بھی لفظ اذ کا ذکر آئے گا وہاں پر اذکر پوشیدہ ہوگا، اور یاد کرو اذ جب نجیناکم من آل فرعون ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ فرعون والے جو ہیں وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا اس کی تفصیل کو بھی بیان فرمایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہ کون کرتے تھے؟ فرعون والے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے ہمارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا تمہارے لیے بڑا انعام تھا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور فرعون والوں کے جو واقعات ہیں ان کو بالتفصیل بیان کیا۔ پہلی آیات مقدسہ کے اندر بنی اسرائیلیوں پر ہونے والے انعام و اکرامات کا ذکر کیا گیا، اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اجمالی طور پر بیان کیا گیا اور یہاں اب تفصیل سے ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر واقعے کو علیحدہ طور پر بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام جو ہیں وہ لازم کر دیے تھے۔ مثال کے طور پر پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے تھے اور ان کی گردنیں جو ہیں، ان کی کمریں جو ہیں وہ زخمی ہو گئی تھیں، یعنی اتنی مشقت کا وہ کام کرتے تھے۔ غریبوں پر فرعون نے ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جو ہے جبراً وصول کیے جاتے تھے، انہیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے اسے ٹیکس ملنا چاہیے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ ان سے ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا تھا۔ جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا تھا اسے سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ فرعون والوں کی طرف سے دی جاتی تھی۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی، یعنی فرعونیت آج بھی ہے۔ کچھ فرعونیت کر رہے ہیں اسلام کے لبادے کے اندر اور کچھ کفر کے پیچھے چل کے فرعونیت کر رہے ہیں۔ جب اسلام آئے گا تو پھر فرعونیت، نمرودیت، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام نافذ کون کرے؟ اسلام نافذ وہی کرے گا جو خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرتا ہے، وہ دوسروں پر بھی پھر اسلام کو نافذ کر سکتا ہے۔ جس کا باطن جو ہے فرعونیت کے پیچھے یا نمرودیت کے پیچھے چلنے والا ہو وہ کبھی اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ اسلام کا نفاذ ہوگا، کونے کونے میں پھر اسلام ہوگا۔ ہر بندہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ صحیح العقیدہ الحمدللہ مسلمان ہوگا۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے اور روم کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ قیصر ہے اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ نجاشی ہے، ان بادشاہوں کے الگ الگ جو ہیں القاب ہیں۔ اسی طرح قبطی اور عمالقہ جو قوم ہے ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، مصر کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ فرعون کسی کا نام ہو،
بلکہ فرعون جو ہے یہ ایک لقب ہے، اور کس قوم کو دیا جاتا تھا؟ جو قبطی قوم ہے یا عمالقہ قوم ہے، ان سے جو تعلق رکھنے والے بادشاہ ہیں، مصر وغیرہ کے جو بادشاہ ہیں، ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور اس آیت میں اسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی عمر جو ہے وہ 400 سال سے زیادہ تھی، 400 سال سے اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اور آیت میں جو آل فرعون کا ذکر ہے اس سے مراد فرعون کے جو پیروکار تھے وہ ہیں۔ کام کیا کرتے تھے فرعونی؟ یذبحون ابناءکم، بنی اسرائیل کے جو بیٹے تھے ان کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ سبب کیا تھا؟ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس شریف کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے، کہ تمام قبطی جو ہیں اس میں جلا ڈالے گئے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے بادشاہ کو بڑی وحشت ہوئی، اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا اور تعبیر دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری سلطنت جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کیا، کہا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ فرعون کا حکم لگا دیا گیا کہ جہاں بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو اسے جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تفسیر روح البیان میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کر دیے گئے کہ کوئی بچہ ایسا پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے میری سلطنت زوال پذیر ہو جائے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے تو قبطی جو سردار تھے انہوں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی تم قتل کر رہے ہو، تو اس سے صورتحال تو ایسی بن جائے گی کہ ہمارا کوئی خدمت گار بھی نہیں رہے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال جو ہیں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورۃ قصص کے پہلے رکوع میں بالتفصیل پڑھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس سال میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا، پھر اس کی تفصیل کو ہم بیان کریں گے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے، شدت اور محنت سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت اور مشقت سے اس کے صبر کا حال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے مراد پھر نعمت ہوگی۔ تو یہ فرعونیوں کا جو کام تھا وہ بنی اسرائیلیوں پر بڑے شدت کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، اور بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی کی اس پر انہیں یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔